سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ فیصلہ میں ایک بزرگ ہیں، خود کو چھپاتے ہیں، اچھا اب تو کافی علیل ہو چکے ہیں۔ اللہ جس کو عطا کرتا ہے ان کی پتہ کرامت کیا ہے، خاص سب کو نہیں، جس پر خوش ہوتے ہیں اس کو اندر لے جاتے ہیں۔ اچھا تو پتہ کیا کرتے ہیں، یہاں ہاتھ رکھ کے نا ہو کی ضرب لگاتے ہیں، اور جب ایسے کر کے انگلیاں باہر نکالتے ہیں تو انگلیوں پر میل لگا ہوتا ہے۔ میرے شیخ الحدیث و تفسیر جامعہ نظامیہ میں آپ نے مجھے بات سنائی، فرمانے لگے میں بھی گیا ان کے پاس، لیکن انہوں نے ٹال مٹول کر کے نا مجھے واپس، حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا، لیکن میں مطمئن ہو کر نہیں آیا۔ فرماتے میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تو معاہدہ شریف میں مل گئے وہ بزرگ مجھے، کہتے میں نے وہاں پھر عرض کی، ان کو ناراض ہوئے، کہنے لگے حضور کی طرف سے توجہ ہٹا کر تو میری طرف متوجہ ہوتا ہے، تیرا بھی کچھ نہیں رہے گا میرا بھی کچھ نہیں رہے گا، چل چپ کر ادھر توجہ کر۔ کہتے ہیں توجہ تو میں نے رکھی لیکن میں باہر نکل آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ باہر آئے نا تو میں نے ان کو، میں حضرت آج اندر دا محل کر دو، لیکن وہ پھر نہیں مانے۔ کہتے میں نے گنبد خضرا شریف کی طرف اشارہ کر کے عرض کی، حضرت آپ کو گنبد شریف کا واسطہ میرے اندر دی محل کر دو۔ کہنے لگے اچھا تو نہیں مانتا، کہنے مجھے سائڈ پھر لے گئے، تو انگلیاں ایسے کر کے نا جب باہر نکالی تو انگلیاں بالکل صاف آئیں۔ کہتے جب اللہ والوں کی خدمت میں جاؤ تو خیالوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ پکڑ لیا کرتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ کہتے میرے اندر خیال آیا، لے بھی میرا تے اندر بڑا صاف ہے، نکلے کھ نہیں ہے، تو انہوں نے خیال پکڑ لیا، کہنے لگے اوے گل سن، اے مدینہ پا کے کدی باہر ملی پھر ویخ تیرے اندروں میں کڈنا کی سمجھ رہے ہو؟ ہاں حضرت، کہنے کدی باہر ملی پھر ویخ تیرے اندروں میں کڈنا کی۔ کہتے میں نے عرض کی حضور یہ مدینہ پاک کے اندر اور باہر کا کیا معاملہ ہے؟ تو اب راز کھولنا پڑ گیا، کیونکہ راز کھولنا کوئی سوکھی بات نہیں حضرت، جان جاتی ہے۔ فرمانے لگے، رونے لگ پڑے، کہنے لگے اللہ جل شانہ نے مدینہ طیبہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے کر رکھے ہیں، اور جو بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں جانے لگے نا اس نیت سے مدینہ طیبہ میں داخل ہو، تم نے اس کا سارا گند ادھر ہی رکھ لینا ہے، کیونکہ اس نے میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، صاف کر کے بھیجنا ہے، گندا نہ جائے وہاں، اور تیرا سارا تو وہاں پڑا ہے، کبھی باہر ملنا پھر دیکھ تیرے اندر سے کیا کیا نکالتا ہوں۔ ہاں حضرت آجا لوگ ہے جی، حضرت جی آجا ہے جی، اور کڑواؤ یار اپنے اندر تک، خدا کا واسطہ کڑواؤ اپنے اندر تک گند، اے بار بار نہیں ملنے۔ کرتے کیسے ہو یہ سب؟ بھائی پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالکل میل تو انہوں نے نکالا ہوگا، یہ بات سچی کر رہا ہے یہ ڈاکٹر مصباحی، میل انہوں نے نکالا ہاتھ ڈال کے، لیکن جگہ غلط بتا رہا ہے۔ دوسری بات، دلوں کا حال جاننے والا صرف اللہ پاک ہے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو بولا کہ میں تیرے دل کا حال جانتا ہوں؟ کسی ایک ضعیف روایت کے اندر آپ نے کہا ہو کہ فلاں صحابی میرے پاس آیا اور میں نے اس کو بولا کہ تمہارے دل میں یہ ہے، میں نے پڑھ لیا، اس کو بھانپ لیا، میں دل کا حال جان سکتا ہوں۔ یہ طاقت تو صرف اس ذات کے پاس ہے جس نے دل جیسی چیز کو بنایا ہے، جس نے آپ جیسے مجھ جیسے انسانوں کو بنایا ہے۔ بنانے والا جو ہے اس کو پتا ہوگا کہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ اس ٹائم کیا بات کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے ایک روبوٹ کو بنایا ہے، اس کو پتا ہوگا یا اس جیسے دوسرے روبوٹ کو پتا ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ کیا بات؟ میں صرف آپ کو اشارتاً ایک بات بتا رہا ہوں۔ ایک بندے نے 100 روبوٹ بنائے ہیں، ان میں سے ایک روبوٹ ہے سب سے خاص، جس کے اندر کچھ ایسا فٹ کر دیا گیا ہے کہ جو وہ اس بنانے والے بندے کے حوالے سے گائیڈ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ بھائی اس نے مجھے بھی بنایا ہے، تمہیں بھی بنایا ہے، یہ اس کے رولز ریگولیشنز ہیں، یہ چیزیں ہیں، ایسی ہے ویسی۔ تو وہ کیا ان روبوٹ کے اندر کے معاملات کو جان سکتا ہے جبکہ وہ خود بھی بنایا گیا ہے؟ کون جانے گا؟ جس نے بنایا ہے۔ یہ ایک دنیاوی لیول کی بڑی ایک میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے۔ معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا، چل۔ کریٹر وہ ہیں، دل انہوں نے بنایا، انسان انہوں نے بنایا، جسم انہوں نے بنایا، خون ان کی طرف سے ہے، تو وہ جانے گا دل کا حال یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی اور پیغمبر یہ بات نہیں کرتے تھے کہ ہم دل کا حال جانتے ہیں، یا کسی صحابی نے نہیں یہ بات کی کہ ہم بھی دل کا حال جان سکتے ہیں، تو یہ فیصلہ آباد میں بزرگ رہتا ہے۔ میں آپ کو بولتا ہوں نا، اس بندے لانتی سے جاہل وہ عوام ہے جو اس کے آگے پیچھے بیٹھ کے واہوائی کر رہی ہے، اور جنہوں نے اس کو بلوایا اور جو اس پہ پیسے نچھاور کر رہے ہیں، اور جو ایسی شرک بازی پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کیا جا رہا ہے، اللہ کی توحید پر جو قبضہ جمایا جا رہا ہے، ان محفلوں کے اوپر لوگوں نے لاکھوں کروڑوں لگایا بھی ہے اور خیرات بھی کر رہے ہیں۔ یہ کون سے دین کی خدمت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی اللہ کی توحید ہے؟ اج کل دے حالات دے اندر حقیقت نو سننا پسند کوئی نہیں کرتا، اور اسا یہ چیز دا روز صبح شام مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ دا قرآن یا سونے معصوم پیغمبر دا فرمان سنت بیان کرو، لوگ اس نو پسند نہیں کرتے۔ جھوٹ بولو، جھوٹیاں کہانیاں سناؤ، فلاں بزرگ نے انج کیتا تے او ہو گیا۔ ایک پہ آکھے کہ اللہ نے عبد القادر جیلانی تے وہی فرمائی، وہ آیا حضور غوث پاک کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا ہمارے حکم سے یہ اعلان کیا جائے
کہ ہمارا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور سارے اس کو جھکایا جائے. پچھا کا شب بچی ہے مرزائیاں نو انہیں کافر آتے بھی وہ ختم نبوت منکر ہے. اوے انہوں نے ایک دجال اٹھایا ہے, اتھے گھر گھر دجال پہ ہے. وہ کیا اللہ نے سپیشل عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نو حکم فرمایا کہ میرے حکم نال تو دنیا نو اے میں رب دا پیغام سنا. تو اللہ دا حکم کنہ لوگاں تے آیا, وہی کنہ تے آئی ہے, نبیوں تے آئی ہے جی. ول اے جڑا گل بیٹھا کردا ہے یا اس مذہب اور نظریے تے چلدا ہے او دا ختم نبوت تے ایمان ہے. اس واسطے اگلے دن میں آکھیا یار قرآن دے اندر ایک آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. دوسری آیت ہی کوئی نہیں, ایک آیت قرآن. تو مسلمان واسطے تو ایک آیت ہی بڑی, ایماندار آدمی واسطے ایک کوئی شہنشاہ دا حکم کافی. تو دیکھو ایک آیت دی مخالفت نہ کیتی ہے, پوری دنیا اسلام دے اندر تڑپار شروع ہو گیا, تھڑ تھلی پہ گیا, تحریکاں چلیا, جانا قربان ہویا, بڑے مصائب اٹھائے. آخر تے آ کے ریاست نے بھی تسلیم کیتا کہ انہاں دا اسلام نال تعلق ہے. او ساڈے آئین نے انہاں نو کیا آکھیا اے کافر. انہاں نو کافر کون آ جیڑا عبد القادر جیلانی حالانکہ او رب دا حق سچ دا سچا ولی ہے, بہت بڑا مخلص مواحد سٹرانگ تے مضبوط مسلمان آدمی ہے, مگر بے دین لوگاں نے اس نو بھی بدنام کرنا شروع کر. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ ایک بندے کو پوچھا جاوے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور تے کون آ, جنہ چوہن, نوریاں چوہن, بشر ہائی یا کیڑی مخلوق جو اللہ دا رسول ہے. شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرما دے کہ ایک بندے کو پوچھا جائے کہ اللہ دے رسول دی جنس کیا ہے, تے او اگو آکھے مینوں پتہ, بولو. شاہ عبد القادر جیلانی فرماندا فہو کافر, او دے کافر ہونے چ شک دی گنجائش نہیں. جینوں امام الانبیاء دی ذات دی معرفت تے پہچان ہی نہیں, اونوں میرے پیغمبر دی رسالت دی سمجھ کتھوں آوی. اے بھلا فتوی اج دا مولوی دیندا ہے, او بہت بڑا سٹرانگ مخلص مواحد مسلمان آدمی ہے. مگر ویکھ لو انہاں نے آکھیا بے اودوں تے وہی آ. بھائیو اس واسطے میں ہر جمعے دے اندر تواڈے سامنے عرض کردا, گزارش کردا, تعصبات جو نکلو, اللہ دے قرآن نو سمجھن دی کوشش کرو, اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو, اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی کرو. جے سمجھ نہیں بھی آندا, پڑھنا ہی نہیں آندا, نہیں پڑھے ہا تو, مگر رب دی عظیم رحمت دا خزانہ سمجھ کے اونوں کھول کے بہ کے تے دل دی نظر نال اگر تو ویکھنا شروع چکیتا تے ایک دن اللہ تینوں دل دی بصیرت ضرور نصیب فرما دے. کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس دا خالی محبت نال ویکھنا ہی عبادت ہے. مگر اسا تساں ہن اج کل آدے ہیں بھئی یار ایڈا اوکھا اسلام نہیں ہونا چاہیے, اس واسطے اسوال مختلف طریقے تواڈے واسطے کڈ دیتے ہیں کہ تانوں قرآن نال ضرورت نہ ہوئے تے تساں ساڈے کول تویز لے کے تے اپنا کام چلا لیا کرو. اسے آکھیا بھئی یار اج کل ہن سردی بھی ہے, نال مصروفیت بھی ہوندی ہے, تو بزنس مین ہے, کدی کتھاں ہی ہونا کدی کتھاں ہی ہونا. اس واسطے تیریاں نمازاں سال دیاں معاف ہیں, جے سال دے بعد ایک دو بکرے کالے رنگ دے ساڈے گھر اپڑا چا, سال دے بعد آ کے تیری کانڈ تے ہاتھ پھرے سائیں تے بس نمازاں ساریاں تلے کردیاں وئی, تو معاف بخشی. اسی طرح روزے ویکھ لو, روزیاں دے بڑے بڑے فضائل بیان کریندے کریندے مولوی تھکدے نہیں حرام خور, مگر جدوں ٹائم آندا ہے او آندا ہے بس بچیاں نوں صبح شام ٹکر کھواؤ جا روزے تواڈے بخشی گئے. ہن جتھے اس قسم دا دین دے ٹھیکیدار بیان کرے اس قوم نوں قرآن چنگا لگدا نہیں لگدا. او انہی ہی سمجھو نا بے جیڑا جمع تے لسی والا دودھ تے فیڈر تے لگا ہے, او ہن جے اج 40 سال دا ہویا ہے اونوں خالص مجھ دے دودھ دا ادھا گلاس چ پیواؤ اونوں مہینہ موشن ہی نہیں رکنے نو دے نہیں, کیونکہ خالص چیز پچاونا یکدم نہیں پجدی, رفتہ رفتہ اونوں اس دے اوتے لے آونا پوندا. مگر ہن چکے لوگ ہل چکے ہیں, بس تسبیح ہوے ٹکرا مارو نماز پڑھ لئی, اے کوئی پتہ نہیں جو رب نو کے آکھیا تے رب مینوں اگوں کے جواب دے, ٹکرا مار کے ٹر گئے. ماشاءاللہ سے مفتی صاحب کا نام ہے علامہ کلیم اللہ. آپ لوگوں نے ان کو ضرور سرچ کرنا ہے اور ان کی مزید ویڈیوز کو جو ہے وہ واچ کرنا ہے. یہ بہت اچھے انسان ہیں. مجھے مطلب کہ اہل سنت والجماعت ہونے کے باوجود ان کا اتنا اچھا عقیدہ, اتنا اچھا کانسیپٹ ہے. ہم بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں, نیک بندہ, اللہ کا ولی مانتے ہیں. ولی کا مطلب درویش آدمی, میٹا ہوا, دنیا داری کی اس کو کوئی نہ شوق ہوتا نہ عادت ہوتی, نہ ان کا دل کرتا ہے. ان کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم اس دین پر چلیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور اہل بیت کا ہے, نبی کے گھرانے کا ہے اور باقی صحابیوں کا ہے.
मगर आपने देखा कि उन्होंने ईंट से ईंट बजा के रख दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ये मुफ्ती समर अब्बास, मुफ्ती नहीं सॉरी माजरत के साथ, ये लानती, अगर अभी आप लोगों ने मिलकर, बेशक आप इंसान हैं, आप बेशक आप मुजद्दिद नहीं है, मुफ्ती नहीं है, डजंट मैटर, आप मुसलमान तो हैं, अल्लाह ताला आपसे आपकी जान का, आपके माल का, आपने जो गुजारा उसका हिसाब तो लेंगे ना। तो आप अगर इतनी सी एफर्ट पुट करते हैं कि ऐसे कुत्तों के गलों में पट्टे डाल के लगाम देते हैं, तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। आप ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दें, बुलाना बंद कर दें। उठाएं कैमरे, उठाएं मोबाइल, जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस तरह और लोग बना रहे हैं, वीडियो बनाए ऐसे लानतियों के खिलाफ। मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, एक एक पल का हिसाब लेंगे अल्लाह ताला। और उस टाइम आप लोग अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे जब अल्लाह कहेंगे कि मेरी तौहीद, मेरे वादा शरीक होने पर डाका डाला जा रहा था, तुम लोगों के सामने डाका डाला जा रहा था और तुम पैसे निछावर कर रहे थे, वाहवाइयां कर रहे थे, अंदर खाने तौहीद पर डाके डाले जा रहे हैं, नबूवत पे डाके डाले जा रहे हैं। तो खैर, ये तमाम वीडियोस यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम एक्सप्लेनेशन पसंद आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिएगा दी टेक को इजाजत, अल्लाह हाफिज।